اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ ان اگر ینصرکم مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالی فلا غالبا تو کوئی غالب نہیں آ سکتا لکم تم پر، وَإِنْ اور اگر یخذلکم وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فمن ذا الذی تو کون ہے جو ینصرکم تمہاری مدد کرے من بعدہ اس کے بعد، اللہ کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں مؤمنون ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اللہ کے بعد پھر کوئی اس کی مدد کر نہیں سکتا اور وہ کسی طرح کسی سے جیت نہیں سکتا۔ تو مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وما اور نہیں ہے کانا مناسب لنبی کسی نبی کے لیے ان یہ کہ یغلا وہ خیانت کرے، ومن اور جو بھی کوئی یغل خیانت کرے گا یأتی وہ لے آئے گا بما اس چیز کو اپنے ہمراہ لے آئے گا غلہ جو اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا ہوگا، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا پس منظر بھی جنگ احد ہی ہے کہ احد کے درہ پر متعین جو تیر انداز تھے جب انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور فرما دیں کہ جس نے جو چیز لے لی وہ اسی کی ہو گئی اور ہم بالکل کہیں محروم ہی نہ رہ جائیں۔ یہ خیال کر کے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگے اور غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب ان سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا تو وہ کوئی بھی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی کہ کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے؟ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ غلن کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ہی کوئی چیز چھپا کر لے لینا۔ اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ایک دفعہ خیبر کے مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو ان دنوں میں ایک شخص جس کا نام حدیث میں نہیں بتایا گیا وہ فوت ہو گیا، تو حضور کی خدمت میں جنازہ کے لیے لوگوں نے عرض کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ تو صحابہ کرام یہ جواب سن کر ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ہمراہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، اور جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو ہمیں اس کے سامان میں سے یہودیوں کے چند منکے ملے کہ جن کی قیمت صرف 2 درہم سے بھی کم تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں معمولی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور جیسے رحم دل نبی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نگاہ نبوت سے اتنی سی چیز بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ اگلی آیت ہے کہ افمن کیا وہ شخص اتبع جس نے پیروی کی رضوان اللہ کی رضا کی، کمن کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے باء جو مستحق ٹھہرا بسخط ناراضگی کا من اللہ کی، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور بہت ہی بری وہ مسیر و پلٹنے کی جگہ ہے۔ وہ لوگ درجات درجہ بدرجہ ہیں عند اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے وہ شخص، اور جو اللہ کی ناراضگی کا حقدار ٹھہر جاتا ہے اس کی نافرمانی کر کے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب کہ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ہاں درجہ بدرجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے لقد یقیناً منّا احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب کہ بعثا بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک بہت بڑا رسول من انفسہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے علیہم ان پر آیات ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم اور سکھاتا ہے انہیں کتاب یعنی قرآن، والحکمت اور حکمت یعنی کہ سنت،
وَإِن اور اگرچہ کانو تھے وہ لوگ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال گمراہی میں مبین کھلی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مومنین کے اوپر اپنا ایک احسان جتا رہا ہے کہ وہ درندہ صرف انسان کیوں کر فرشتہ سیرت بن گئے جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیوں کر وہ آئینے جہاں بانی میں دنیا بھر کے استاد بن گئے کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب کیوں کر آیا؟ جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور کیا ہے وہی اس نبی معظم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روح پذیر ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہے، انہیں کفر و شرک سے پاک بھی کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ سب لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اولما کیا جب اصابتکم پہنچتی ہے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، قد حالانکہ بے شک اصبتم تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس کی دو مثل، دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو دشمن کو، قل تم تو پھر تم کہتے ہو کہ انا ھذا کہاں سے آ پڑی ہے یہ، قل آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ مصیبت من عندے طرف سے ہے، انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے، یعنی تمہارے اپنے ہی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر حمزہ استفہام کے لیے ہے اور واو جو ہے وہ عطف کے لیے ہے۔ یہ واقعہ بھی احد کے متعلق ہی ہے کہ احد کے میدان میں مسلمان عذرائے تعجب یہ بات کہنے لگے تھے کہ عجیب بات ہے، ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور رسول خدا بھی ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی ہے کہ جو کافر اور مشرک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے تم ان پر دگنی ضربیں لگا چکے ہو، تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے تھے اور 70 کو قیدی بھی بنا لیا تھا، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے بعض نے ہمارے رسول کے حکم سے سرتابی کی ہے اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں کچھ سستی کر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام جیسی مقدس اور حق کے علمدار جماعت سے بھی معمولی سی کوتاہی ہو گئی تھی تو انجام کیا ہوا، بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ حق کی کامیابی ہوتی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں ہوتی بلکہ حق کی شکست ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھرپور اسلحہ کے ساتھ اور بھرپور تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے وما اور جو اصابکم پہنچی تمہیں مصیبت یوما جس دن تقل جمعانے ملی تھی دو جماعتیں فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے وہ مصیبت تمہیں پہنچی تھی، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ مؤمنین مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے الذین ان لوگوں کو نافقوا جو نفاق کرتے ہیں، وقیلا اور کہا گیا لہم ان سے تعالوا آؤ، یعنی ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، آؤ یا پھر ادفعوا بچاؤ کرو دفاع کرو اپنے شہر کا، قالو تو وہ کہنے لگے لو اگر نعلم ہم جانتے ہیں قتالاً کہ جنگ ہوگی یہاں پر تو لتبعناکم ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری، ہم وہ لوگ للکفر کفر کی طرف یوم اذن اس دن اقربو زیادہ قریب تھے، منہم بنسبت اپنے للایمان ایمان کے، ایمان کی نسبت اس دن وہ لوگ کفر کی طرف زیادہ قریب تھے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ ایمان اور کفر دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس دن یوم احد کے دن یہ لوگ کفر کی طرف زیادہ قریب تھے،
یقولون اور وہ کہتے تھے بے افواہہم اپنے منہوں سے ما وہ بات لیسا جو نہیں تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے بما جو کچھ یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی یوم احد میں جو تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچی تھی۔ اللہ کے اذن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشیت سے، یعنی قضاء و قدر کے اعتبار سے وہ مصیبت تمہیں پہنچی تھی۔ اور وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا کہ جان لے اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں کو اور منافقین کو جان لے۔ تو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دے اور دوسروں کو بھی جنوا دے کہ دوسرے بھی دیکھ لیں، یہ تمیز ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم آؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور اپنا یا اپنے شہر کا بچاؤ کرو، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے سے 4 گنا مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر ان سے ٹکر لینا یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ خودکشی ہے۔ ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے سے یہ جو پہلو تحید کی ان کی جو اصل وجہ تھی وہ ان کا نفاق تھا جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، دوسری باتیں تو وہ یوں ہی بس کر رہے تھے۔ اگلی آیت ہے کہ الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور حالانکہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں، انہوں نے کہا کہ لو اگر اطاعونا یہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا تو نہ مارے جاتے۔ قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدرؤ ذرا دور کر کے تو دکھاؤ عن انفسکم اپنے آپ سے موت کو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم اتنے زیرک اور دانا ہو کہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہو تو پھر موت کے آہنی پنجے سے اپنے آپ کو ذرا چھڑا کر تو دکھاؤ۔ ولا اور نہ تحسبن گمان کرو تم الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو قتل کر دیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین وہ خوش ہیں بما اس چیز کے ساتھ یا ان نعمتوں پر خوش ہیں کہ آتاہم جو دے رکھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں کے سبب لم یلحقوا جو نہیں ملے ابھی بہم ان سے، من خلفہم اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ خوف یہ کہ نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوش ہو رہے ہیں بنعمت نعمت کے ساتھ من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، وفضل اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر مؤمنین ایمان والوں کا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے اور وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں وہ ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی تم ان شہید ہوئے لوگوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو کہ شہادت کا شرف ابدی زندگی، قرب الہی اور نعیم جنت سے لطف اندوزی کا نام ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، وہ وہاں پہ بہت خوش ہیں جو ان کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا، اور وہ اس بات پر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جو ان کے بھائی ابھی پیچھے رہ گئے ہیں میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں وہ بھی وہاں سے شہید ہو کر انہی نعمتوں میں آ جائیں گے اور ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔